أصحابه الأصفياء. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال الموت ليس منه الفوت، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الموت جسر يصل الحبيب إلى الحبيب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الموت تحفة المؤمن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود پڑھو سارے کے امیدوار آیا ہوں، میں رحمت کا تیری بن کے امیدوار آیا ہوں، اور منہ ڈھانپے کفن سے شرمسار آیا ہوں۔ مجھے بار گناہوں نے چلنے نہ دیا پیدل، ہاں بار گناہوں نے چلنے نہ دیا پیدل،
اسی لیے کندھوں پہ سوار آیا. یہ رشک چمن تھا مجھے معلوم نہ تھا، میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ رہوں گا قائم، اصلی وطن تو قبر تھا مجھے معلوم نہ تھا. اور میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ بنوں گا دلہا، اصلی پوشاک کفن تھا مجھے معلوم نہ تھا. اور ابھی جام عمر بھرا نہ تھا کہ کف دست ساقی سے چھلک پڑا. رہی دل کی دل میں یہ حسرتیں کہ قضاء نے نشان کو مٹا دیا. ایک مرتبہ بلا درود شریف پڑھ لو. جنہوں دوستوں درود شریف پڑھے انہوں دی خدمت درخواست ہے میرے نزدیک ضرورت ہی میں ایک خالی جگہ پر نصیب فرماویں. اللہ تو دعائے کہ خالق کائنات انہوں دے سیئات کو حسنات دے اندر تبدیل فرماویں. اور اللہ تو دعائے کہ اللہ ہر مومن مسلمان اور مومنہ مسلمہ دا خاتمہ بالخیر فرماویں تے مرد وقت کلمہ طیبہ نصیب فرماویں. دوستو موت اللہ دا ایسا اٹل امر ہے کہ اس امر دے اندر کائنات دا کوئی بھی بندہ اختلاف نہیں رکھے گا. بڑے بڑے لوگوں کے بڑے بڑے مسائل کے اندر اختلافات ہیں. لوگوں نے خدا دی ذات راج اختلاف کیتے، نبوت دے راج اختلاف کیتے نے، قرآن پاک دی حقانیت دے اختلاف کیتے نے، صحابہ و اہل بیت دے معاملے کے اندر نعوذ باللہ اختلافات کیتے نے، فقہی اختلافات ہیں. گویا زندگی دے ہر معاملے کے اندر اختلافات موجود ہیں، لیکن موت والا مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جن دے اندر کسی دا بھی کوئی اختلاف نہیں کہ موت آمنی ہے، ہر کہتے آمنی ہے، ہر صورت دے اندر آمنی ہے. اور یہ موت جسم سے آمنی ہے، روح دے اتے موت نہیں. میری گل سمجھ دے بیبی؟ روح تے موت نہیں ہے. جسم مٹی بھی جو آئے اور واپس بھی اسے مٹی دے اندر بل بجنے.
ایویں ہے کہ نہیں؟ قرآن حدے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اسا اسے مٹی وچوں تانوں پیدا کیتا اور اسی مٹی دے اندر ہی واپس گھن ونجنے۔ ول تخلیق مٹی نال اس جسم دیا جتنیاں بھی ضروریات ہیں وہ بھی ساریاں اللہ نے مٹی وچوں پیدا فرمائے۔ گندوں میں چاول، تیل، کپڑا، کپاس، لوہا، چاندی، سونا، تانبا، یہ ساریاں چیزاں کتھوں نکل دی؟ ضرور مٹی۔ تو ہارا میرا وجود ان دے اندر چونا بھی ہے، لوہا بھی ہے، سونا بھی ہے، تانبا بھی ہے، پیتل بھی ہے، جست بھی ہے، یعنی یہ جو چیزاں مٹی چوں نکل دیاں انہاں ساریاں چیزاں دے نال مرکب کر کے اللہ نے یہ جسم بنائے اور قرآن وچ باقاعدہ ان دا اعلان فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، خالق کائنات فرمائیں کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما۔ اللہ تبارک و تعالی کھلے لفظوں دے اندر فرما رہے ہیں اے انسان تیری تخلیق مٹی دے نال، ایک گوشت مٹی دے نال بنائے، اے ہڈیاں مٹی دے نال بنائے اور اے لوتھڑے مٹی دے نال بنائے۔ تو عقل کر رہے، فخر کر رہے، غرور کر رہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، عاص بن وائل حدیث پاک دے اندر آندے ایویں حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سامنے آئے اور ایک بھربری جی ہڈی چاہ کے ودائی آکھن لگا جناب دیکھو تے صحیح اے علی تو سنا دیو توڑا پیغمبر آدے کہ یہ ہڈیاں دوبارہ زندہ ہوں سن دیکھتے صحیح میں کو ہاتھ دے اتے مل کے تے بھربرا کر کے ہوا دے اندر اڑے دا پیاؤ، ہوا دے اندر اڑا رہا بھلا بھلا ایک بھربری ہڈی ایک ایویں دوبارہ زندہ ہو سکتی ہے۔ سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا او بندہ رب سنتے صحیح میرا قرآن آدھے کہ ثم انشاناہ خلقا آخر تم آدھے کیف یحیی العظام وہی رمیم قل یحیی الذی انشأها اول مرہ وہو بکل خلق علیم۔ تو آدھے مردہ ہڈی کو کون زندہ کرے سی؟ اللہ۔ فرما زندہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ میری طرف دیکھو بھائی، مہمان آندے راسن
مردہ ہڈیاں کو زندہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ مٹی نال بنی مٹی چ واپس چلیاں میں اللہ تو بار بار ساکو اس طرف کیوں متوجہ کرے نے کہ مٹی نال بنے مٹی چ ونجنے مالک کے کائنات فرمیندن اے میرا بندہ میں تے کو تیری حیثیت دسنا چاہنا تو خان ہو سے ملک ہو سے چودھری ہو سے علامہ ہو سے مولانا ہو سے امیر ہو سے کبیر ہو سے سن مٹی دی حیت دے اندر ہمیشہ جھکا پننے نیواں پننے مٹی ہمیشہ جھکی رہ دیئے اور جب تک یہ جھکی رہے ایندہ شان ہو دے یہ ہے کہ نہیں اساں دے اندر حل چلے دے مکان بنے دے بلڈنگاں بنے دے فصلات اگے دے ہیں لیکن کیڑے ویلے تک جب تک کہ جھکی رہے اگر اپنی خلقت کو چھوڑ کے تے اچھی ہومن لگے ہوا نال اندھاری نال اے اچھی ہومن لگے فرمایا کپڑے تے پوے مندے کڑھے نے ہیں وجود تے پوے مندے کڑھے نے ہیں اکھائیں چاہے گالی کڑھے نے آئے اے مٹی کیا مصیبت ہے کیوں یہ اپنی حیثیت چھوڑیے اپنی ہستی کو چھوڑے جھکی ہے اچھی ہومن لگ گئی ہے اللہ فرمائے دے میرا بندہ میں تے کو بار بار ایجو آدھا مٹی کو لو بنا ہوئے اپنی حیثیت پہچان اپنے آپ کو جھکا رکھ جب تو اپنے آپ کو جھکا رکھے سے میں اللہ تے کو اچھا کرے سے تو اپنے آپ کو نیواں رکھے سے میں تے کو اچھا کرے سا لیکن اگر تو آپ کو لو آپے اچھا تھی سے اکڑ کرے سے فخر کرے سے غرور کرے سے وقت اللہ دے غرور والیاں گردنا یا میں تروڑ دینا یا مروڑ دینا یہ قرآن اللہ دا اکڑ نہیں کرنی کہہ دے اگوں بھی کسے دے سامنے بھی اج کل اسلے دے ہیں نوجوان ماں باپ دے سامنے اکڑ دے وڈیرے دے سامنے اکڑ دے بڑے بزرگ دے سامنے اکڑ دے نہیں اکڑ دے جی بھائی اوے پتر یہ تساں ایک بہوی سامنے گئے وے جکر یہ اپنا پروگرام ہے اتھا چلاؤ میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے عزیزوں اے ماں باپ دنیا دی او نعمت جہاں مقابلہ کائنات دی ہور کوئی نعمت نہیں کر سکتی آج معاشرے دے اندر اس قدر بگاڑ پیدا ہو چکے گلیاں چوکاں دکاناں تے ہوٹلاں تے جلوساں او جی اسی پیو ماں دی کوئی نہیں مننی اسی اپنے فیصلے آپ کرنے اساں انہاں پگڑ بدھاں دی کوئی گل نہیں مننی اساں اپنے فیصلے آپ کرنے اساں انہاں وڈیریاں دی کوئی گل نہیں مننی اساں خود مختار ہیں اساں کوئی غلام ہیں اساں جوان امان ہیں میرا سیاست نال تعلق نہیں نہ ہی یہ میرا کوئی سیاسی بیانیہ ہے لیکن ایک گل سن کے تکلیف ہوئی ہے کہ ایک گل اللہ دے قرآن دے بھی خلاف ہے تے محمد دے فرمان دے بھی خلاف ہے میری گل سمجھ آ رہی تھوڑا کسے جماعت نال کوئی تعلق ہوئے میری غرض نہیں میری غرض اے ہے کہ والد دے
بڑے دے استاد دے احترام دا حکم اللہ نے بھی دیتے تے اودے محبوب محمد مصطفیٰ نے بھی دیتے. اساں اللہ دے فرمان دا انکار کرے سوں کافر تھی مرسوں جہنم دا بل بن گئے سوں. اگر اللہ دے نبی دے فرمان دا انکار کرے سوں تاں بھی دن قیامت دے ساکوں اللہ دے غیظ و غضب کولو چھڑوامن والا سوائے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اور کوئی ہستی زور نہ بولو نہ ہو سی. تو پھر آج نوجوانہ دے ذہن ایک گھمنڈ، اے فخر، اے غرور کہ جائیں ماں باپ نے 18 سال پال پوس کے بڑا کیتے، جائیں ابے نے 20 سال تک خدمت کیتی ہے، اجر لے توں اندے سامنے اکڑ کے علی نے گردن چاہ کے علی نے خدا دی قسم ابے دا کلیجہ ہل دے ایندی زبانی چو آہ نکل دیے خدا دے عرش اعظم کو چیر کے چلی گئے. میرا عزیز نوجوان، میرے آقا امام الانبیاء سرتاج الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد. اگر رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو اپنے والد کو راضی کرو. جو رب دی رضا والد دی رضا دی اندر وسخط الرب فی سخط الوالد، اور اللہ دی ناراضگی والد دی ناراضگی دی اندر. اور میرے کوٹ بہادر دے علاقے والے دوستو کسے بھی مسلک نال تعلق رکھ دے ہو، میری گل غور نال سنو. حدیث پاک دے اندر ایک واقعہ موجود ہے. میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا زمان آئے، ایک نوجوان آئے حضور دی خدمت دے اندر آ کے اپنے باپ دی شکایت کی تھی کہ میرے آقا میرے ابا نے میرا مال خرد برد کر گی دے، میرے باپے نے میرے مال دے اندر ناجائز تصرف کر گی دے. مہربانی کرو میرے ابے کو سدو تے میرا فیصلہ فرماؤ. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب انس کو بھیجے. انس جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ مدینہ دی فلان گلی دے اندر فلان بابا را دے حکم محمد دا پیغام لیو کہ کل 10 بجے مسجد نبوی دے اندر آوے، میری خدمت دے اندر حاضر آوے. لوگوں جب حضرت انس نے بابے کو پیغام پہنچائے، بابے نے پوچھے خیر تے ہے؟ آکھن لگا ہور تے پتہ نہیں. ایک نوجوان آیا ہے ایسی شکل والا، ایسی صورت والا، ایسے چہرے والا، آگے حضور دی خدمت اپنے باپ دی شکایت کر رہے آئی. تو حضور نے میرے کو حکم فرمائے فلاں بابے کو جا کے اطلاع کرو. جب بابے نے گل سنی انتظار کی تے شام دا جو ہی رات ہوئے بابا مسجد دے اندر آ گئے. کتنا آ گئے؟ یہ واقعہ حدیث پاک دا ہے، کہیں عام کتاب دی گال نہیں. میری گل سن دے بے بابا رات کو کتھا آ گئے؟ اسا مسجد دے نیڑے لگ دے کوئی بھی ہوئے اذانہ دی راوے بامیں امام کوٹی چونکہ حی علی خیر العمل نیکی دی طرف آؤ، مسجد جو آواز آوے حی علی الصلاة نماز دی طرف آؤ. اسا آنے سالہ واسطہ ہی
تعلق ہی نہیں، دوری ہے دین کو لو. لیکن صحابہ و اہل بیت جس وقت بھی کوئی اوکھی پیش آوے ہا سب تو پہلے مسجد تو رجوع کریں گے. سبحان اللہ. کتھا رجوع کریں گے؟ مسجد دو جی. اے مسجد کعبہ بیت اللہ دی بیٹی ہے. سبحان اللہ. مسجد کس دی بیٹی ہے؟ کعبہ بیت اللہ دی بیٹی ہے. اے اللہ دے تجلیات اور انوارات دا حصی مرکز ہے، حصی مرکز. اکثر لڑائی جھگڑے ہوندن، کیسز تھانے ویندن، گل اسا اتھا کچھ کر رہے ہوندے ہیں، جلے فیصلے دی گل آنے پیچھے آدھے ہیں یار مسیحت ہی چوڑ دیں، آدھے نہیں آدھے مسجد ہی چوڑ دیں بھئی اتھا ہی قرآن نہ مسیحت ہی قرآن چاہ رہے ہیں. پیچھے ہک واری بندے دا دل ضرور حل ویندے. جتنا بھی کمزور ایمان والا ہوئے، جتنا بھی کمزور ایمان والا ان کو مسجد دا کیا آندے؟ حیا آندے، لحاظ آندے. تو میرے آقا نے بھی حکم فرمایا اوکھا ٹائم آوے کتھاں آؤ، کتھاں آؤ؟ مسجد. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، بابے تے اوکھا وقت آ گئے، رات دے ٹائم مسجد دی اندر آ گئے. اور مسجد دی اندر آ کے 2 رکعت نماز نفل دی نیت کی تھی. حاجت منگا پہ اللہ دے حضور. یار بزرگو یہ ٹیلی فون سنن دی اجازت کوئی نہیں، میری گال سنو تساں. سبحان اللہ دا معنی اے نہیں بھئی. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہن سنو حدیث اللہ دے پاک پیغمبر دی. بابے نے، اس بابے نے، حضور دے صحابی نے اپنی کوئی گل زبان تے نہیں گھننا دی، زبان نال کوئی گل نہیں کی تھی. دل ہی دل دے اندر، دل ہی دل دے اندر جڑے دکھن، جڑے تکلیفن جو گلے گماشتے ہیں ان دے بیٹے دے انہیں دل ہی دل دے اندر اللہ دے حضور پیش کیتے. تو سنڈے دے ابا فوت ہو گئے، بھائی فوت ہو گئے، عام بندے ملدے پہ ہوئے، اس ملن والے کو کوئی اتنا غم نہیں آدھا. جو ہی قریبی بندہ آوے، قریبی دوست آوے، ماما آوے، مسیر آوے، بھائی آوے، ایدہ دکھ ابل کے میں بہران دے تے جناب والا بقا کے مل دے، جتھی پہ دے، رو دے، آہو فریاد کریں گے. کیوں کہ اس دے نال محبت ہونی ہے. ہن اے بابا اللہ نال پیار کریں دے، اللہ نال یاری ہے، اللہ نال دوستی ہے. آدھے یعلم السر واخفا، اللہ میری دل دیا تو جان دے، خفی تو جان دے، سری گالی تو جان دے. میں زبان نال نہیں عرض کریں گا، دل ہی دل دے نال کچھ اشعار ہی بنائیں، کچھ شعر پڑھ پڑھ کے پڑھدا نہیں زبان نال، دل دی آواز دے نال اللہ کو سنیں دے. رات پوری میں گزر گئی ہے، صبح ہوئی ہے، نماز پڑھی ہے، اشراق پڑھی ہے، چاش دے ٹائم چل کے حضور دی خدمت دے اندر آئے. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، حدیث پاک دے اندر آدھے اجر اے بابا مسجد دے اندر داخل نہیں ہویا کہ مالک کائنات نے جبریل امین کو بھیج دیتے. جبریل حضور دی خدمت دے اندر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے جڑا بابا ہوندا پہ
اس دے بارے میرے اللہ نے سفارش کی تھی ہے، اللہ ایدہ سفارش ہے، اللہ دے میرے محبوب اس بابے دا خیال رکھا ہے، وہ میرا مالک وہ میرا کریم اللہ کہ جے خدا نال پیار کیتے، اللہ دا پیار اتنا ہے کہ جبریل دے ذریعے اپنے پاک پیغمبر کو سفارش پائے کریں۔ سبحان اللہ، بہت اچھا۔ سارا خدا نال آونی کوئی نہیں، تعلق ہی کوئی نہیں، واسطہ ہی نہیں ہے۔ وہ اللہ دی قسم جڑے رومنے اساں اپنے سرداراں دے اگوں، ایم پی ایز دے اگوں، ایم این ایز دے اگوں رونے ہیں، ایو رومنا ذرا خدا دے سامنے رو دیکھوں۔ اللہ فرمائے دے امن یجیب المضطر اذا دعا، فرمایا کون مجبور دی سن دے جلے مجبور میرے حضور دعا کرے۔ بابا جب حضور دی خدمت دے اندر آئے، میرے آقا نے اٹھی کے استقبال فرمائے۔ حضور نے فرمایا بابا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا بیٹا تے کل میرے کول آیا ہا، تو کتھا رہ گئے؟ ادھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بیٹا میرا تہاڈے کول آئے، تہاڈا پیغام میرے کول پہنچے تو میں رات بھر سپریم کورٹ دا دروازہ کھٹکھٹاتا رہ گیا، میں اس اللہ دی عدالت دے اندر عرض کرنا رہ گیا، اللہ میں تے مسکین بندہ ہاں، میں تے محتاج بندہ ہاں، تو اپنے حبیب کو آپ اطلاع کر، اپنے محبوب کو آپ دسا۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بابا اچھا وہ ہور گلاں تے بعد دے اندر حسن فیصلے تے بعد دے اندر کرے سا، لیکن ذرا بے کو او اشعار تا سنا، او شعر تا سنا جڑے تو دل ہی دل دے اندر اللہ دی ذات نال کرنا رہ گئے۔ لوگوں حدیث رسول پڑھدا بیٹھا واللہ با خدا ترجمہ کر رہا، وقت ہو گیا تو کو عربی دے الفاظ سناواں۔ اے بابا بڑی حیرانگی دے نال عرض کرے دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کو قسم پیدا کرنے والے دی، میں او اشعار تا زبان تے بھی نہیں گھن آیا، الفاظ بھی انہاں دے زبان دے نال ادا نہیں کیتے، او تے میری دل دیاں گلاں ہن، دل دیاں گفتگوواں ہن جڑیاں میں اپنے اللہ نال کیتی ہیں، تو حقوقیں اطلاع دے دیتی ہے، تو حقوقیں پتہ دے دیتے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نبأنی العلیم الخبیر، او بابا تیرے عمل کو لو پہلے میرے اللہ نے تیری سفارش فرمائی ہے۔ جبریل کو بھیجے، جبریل نے آ کے میں گلس سے حضور علیہ السلام میرے آقا اس بابے دے چہرے دلے دن ول بیٹے کو سڑے دن آ بھائی، بیٹے نے اپنی وہ شکایت دہرائی، بابا تم کیا تھے؟ ادھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک کہ میرا بیٹا ہے، میرا پتر ہے، اے معصوم آئی ایدھی ابماں دنیا تو رخصت ہو گئی، میں ایک ماں دا پیار بھی دیتا تے باپ دا پیار بھی دیتا۔ آقا ایدھے کلو پوچھو اے رات دے وقت بستر سے پیشاب کرندہ آئی، میں بستر دیا چادران بدل دا ہوں، جب چادران ختم ہوئینا میں آپ ٹھنڈی جگہ تے سندہ ہم، ایک گرم مقام تے سمیلا ہم، آقا میں دے واسطے دودھ انتظام کرے نام، آہستہ 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 میں کو پلیدہ آیا، اے بچپن تو لڑک پن دی طرف ہے، لڑک پن تو جوانی دی اندر آئے۔ آقا میں محنت کر کر کے بڑھڑا ہو دا گیا، میں کمزور ہو دا گیا، اے تناور درخت بڑھنا گئے، میں ضعیف ہو دا گیا، اے قوی بڑھتا گئے، میں کمزور ہوتا گیا، ایک طاقتور بڑھتا گئے۔ آقا میں کم کاج اپنا کرنا ہم، جب تک میری ہستی آئی، اتنے 4 مہینے پہلے میرا بیٹا میرے کول آئے، ادھے بابا میں ملک شام جا رہی ہوں، کم کار دی غرض نل، اے مال تیرا میرے کول راوے۔ آقا میں دے مال دا امین بن کے رہی ہوں، میں بیمار ہو گیا، لاچار ہو گیا، حتی
مسا میں دے مال چو خرچ نہیں کیتا، لیکن جب میں مستر ہو کے بہ گیا آقا تھوڑا جیا میں دے مال چو تصرف کیتے، میں خرچ ضرور کیتے آقا، پر زندگی بھر جڑی میں ایدے ہوتے محنت کیتی ہے، زندگی بھر جو میں کو پالے پوسے ایک اوندا لحاظ بھی نہیں آیا کہ میں ایدے ہوتے کتنا خرچ کیتے، میں ایدہ تھوڑا جیا مال خرچ کیتے۔ میری شکایت گھن کے آئے حدیث پاک دے اندر آندے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے اکھائی چوں سیل روان جاریل، حضور رو دے بیٹھن رو دے بیٹھن رو دے بیٹھن، فرمیدن بابا چپ کر میں محمد دا جگر پھٹ دے۔ بلاخر میرے آقا نے فیصلہ فرمایا او نوجوان سن، انتا و مالو کا لے ابی کا، میں محمد دا فیصلہ اے ہے کہ تو بھی تے تیرا مال بھی اے سب کچھ تیرے باپ دا ہے۔ یہ سب کچھ کہنا ہے تیرے باپ دا ہے، تیرے ابے دا ہے، جی میں چاہوے تصرف کرے، تے کو روکن دا کوئی حق حاصل بولو نہیں ہے۔ اے والدین دی اطاعت فرما برداری کہیں دسیے، زور نہ بولو، اللہ نے قرآن چ دسیے، حضور نے اپنے فرمان چ دسیے، صحابہ تے اہل بیت نے ایندہ نمونہ پیش کیتے، صحابہ تے اہل بیت نے ایندہ کیا پیش کیتے؟ نمونہ پیش کیتے تو ہانے سارے واسطے۔ یہ کرب و بلا دا جڑا واقعہ ہے یہ ایویں قصہ کہانی نہیں، ان دے اندر سبق ہے۔ کیا ہے ان دے اندر؟ یہ جڑا اسا نعرہ مرنے ہیں کہ ہے ہماری درسگاہ کربلاؤ، آنکھو چلو سارے، ہے ہماری درسگاہ کربلاؤ، کربلا ایسی درسگاہ ہے جتھو ساکو نمونے مل دیں، جتھو ساکو سبق مل دے، جتھو ساکو رستہ مل دے، کیندا والدین دی اطاعت تے فرما برداری دا، کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ صبح دے کھڑے ہیں کہ جو اس میدان دے اندر گئے واپس نہیں آیا، آئے جوان گئے نہیں آیا، بوڑھا گئے واپس نہیں آیا، معصوم گئے واپس نہیں آیا، لیکن جلے حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جوان بابا دی خدمت دے اندر آئین، سر جھکا کے بیٹھن، بابا میں کو اجازت نہیں ہے بیٹا، میں دیکھدا بیٹھا، صبح دا تیرا جوش بھی دیکھ رہی ہاں، جذبہ بھی دیکھ رہی ہاں، اور سعادت بھی دیکھ رہی ہاں، لیکن سوچیں دا بیٹھا ہم۔ فرمایا بابا سوچو نہیں، تساں اشارہ ابرو کرے سو، میں تعمیل دے اندر اپنی جان قربان کر چھوڑے سو۔ فرمایا میں اللہ دے قرآن دا قاریاں تے قرآن دا عاملاں، قرآن مجید دے اندر میں پڑھے نہیں کہ جب حضرت اسماعیل کو اپنے بابا حضرت ابراہیم گھن کے گئے تے انہوں نے مشورہ پوچھے، اے میرا بیٹا، اے میرا پتر، انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں ندر دے اندر ڈٹھے میں، خواب دے اندر ڈٹھے میں، ہاتھ میرا ہے تے گردن تیری ہے، میں تے کو ذبح کرنیا، فانظر ماذا ترا،
بیٹا تیرا کیا خیال ہے؟ تو جناب اسماعیل نے جواب دیتا کہ افعل ما تؤمر، اے بابا جان او کچھ کر گزرو جڑا رب نے تو کو حکم دیتے رہی میری بات، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، میں اس میدان دے اندر صبر کرن والیاں دی طرح ایک صبر کرن والا جوان ہو سا۔ تو بابا جان تو سب میری جوانی دی طرف لے دے بیٹھے ہوئے، میرے شباب دی طرف لے دے بیٹھے ہوئے، میری رانائی دی طرف لے دے بیٹھے ہوئے، جو اہل سنت دا اے عقیدہ ہے، اے صدا ایمان ہے کہ علی اکبر جوانے محل کا ہم شکر پیغمبر، علی اکبر جوانے محل کا ہم شکل پیغمبر، زمانے بھر کو ناز تھا جس کی شجاعت پر، زمانے بھر میں تھا وہ فاضل احکام قرآنی، مفکر تھا، محدث تھا، مبصر تھا، بلاسانی، اور تلاوت میں ہمیشہ رونما تقریر احمد تھی، شبیہہ پاک سے ہر دم آیا تصویر احمد تھی، کہ آپ دا چہرہ، آپ دا نورانی چہرہ، آپ دی شکل مبارک میرے آقا دنال مشابہت رکھ دی، حضرت حسین، حضرت امام حسین، آپ فرمیدین جلے میں کون نانا دا تصور آوے آؤ، میں اپنے بیٹے علی اکبر دو لیدہ ہم جو انہ دی شکل میرے نانا دی شکل دنال مماثلت رکھ دی، تو حضرت علی اکبر نے از خود آکے عرض کی تھے بابا جان اجازت فرماؤ میں تیار ہوں میدان دے اندر منن واسطے۔ سیدنا امام حسین نے آپ سر دے ہوتے خوض پوائے، آپ زرہ پوائیں، آپ تیار کی دے حد اندر ذوالفقار حیدری عطا فرمائیے، اور گھوڑے دی رکاب دے ہوتے آپ بن کے ہتھ رکھے میں تے بیٹے کو سوار کر کے اٹھنے جا اللہ دے سپرد کیتے۔ اے فرما برداری ہے کہ نہیں آئی؟ بولو نا بھائی، نوجوانہ دے سامنے اے مثال ہے، اے نمونہ ہے کہ اے خیال کرن سوچن کہ جناب اسا کربلا دے واقعات تا سن دے ہیں، لیکن انہاں کربلا والیاں نے ساکو جڑا سبق دیتے، کیا وہ سبق بھی سارے اندر ہے یا کہ نہیں ہے؟ کیا ان دے اتے بھی عمل ہے یا کہ نہیں ہے؟ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، احساس ہی نہیں ہویا کہ وقت اتنا زیادہ گزر گئے، لیکن میں چونکہ دلی طور تے اپنا بیان دل نال تو اکوں درد دل نال سنے دا بیٹھا ہمیں، اس واسطے وقت کچھ زیادہ تھا، ناراض تو نہیں تھے بیٹھے؟ جی بھائی ناراض بیٹھے ہیں پچھلے بندے؟ نہیں؟ اچھا، اللہ توڑے تے راضی ہوئے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اج یہ جی میں عزیزم مدثر صاحب دے والد دی وفات ہوئی ہے، اور زہر صاحب دے والد صاحب دی وفات ہوئی ہے۔ دسیں دے پہن کہ اساں حت الوسع ہر ممکن جو سارے وسی چھائی اساں کوشش کیتی ہے، لیکن اللہ دا امر تے اللہ دا فیصلہ ایو ہا کہ جی میں ساہ مقررن، وقت مقرر ہے، جگہ مقرر ہے، اور مقررہ جگہ تے مقررہ وقت دے اندر اپنے اللہ دو چلے گئے۔ یہ موت کوئی مصیبت نہیں، آخری جملہ میرا سوچا، موت مصیبت نہیں۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الموت تحفۃ المومن، موت مومن واسطے تحفہ ہے۔ اساں ساریاں دی تمنا ہے کہ اساں کتھا مننے؟ جنت۔ کتھا مننے؟ جنت۔ کہ دی ملاقات کرنی ہے؟ اللہ دی، اون دے حبیب دی، ٹھیک ہے، صحابہ و اہل بیت دی۔ اون دے واسطے پہلے موت آسی تے وقت اللہ تے اون دے حبیب دی ملاقات تھی سی۔ موت آسی تے جنت ویسوں، جے موت نہ آسی
جنت کی میں ویسوں میں حدیث پڑھی ہے حضور دی کہ الموت جسرن، الموت جسرن یصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک ایسا پل ہے کہ جڑا حبیب دی اپنے محبوب نال ملاقات کر ویندے، اگر یہ پل کراس کرے سوں وقت ملاقات ہو سی تو موت بری شے نہیں۔ کہیں بندے دی تہجد پڑھ دے ہوئے موت آوے تساں کیا آدھے وے موت بڑی سونی موت آئی ہے، بڑی اچھی، قرآن پڑھ دیاں موت آوے آدھیاں یار کہ جی سونی موت آئی ہے، تو معلوم ہویا موت بری شے نہیں ہے، شرط ہے موت ایمان تے آوے، شراب پیندے نہ آوے، بھنگ پیندے نہ آوے، گانے بجانے دے اتے نہ آوے، کنجراں دے ڈانس دے اتے نہ آوے، خدا دی نافرمانی بندہ کریں دا بیٹھا ہوئے ایسی صورت وچ نہ آوے۔ کیوں؟ حضور نے فرمائے فیما تموتون و فیما تحشرون، جائیں حال دے اندر موت آسی اسے حال دے اندر اٹھایا وے سی۔ قرآن پڑھ دے موت آئیے قرآن پڑھدا اٹھی سی، نماز پڑھ دے موت آئیے نماز پڑھدا اٹھی سی، ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو اج دے میرے اس واز دیاں دو گلاں کہ ماں تے ابا انہاں دا احترام کرنے، وڈیرے دا احترام کرنے، علاقے دے بڑے بزرگ دا احترام کرنے، انہاں دے فیصلیاں تے ساتھ آکھنے، نافرمانی نہیں کرنی، بھائی انہاں دا دل نہیں دکھاونا۔ جبکہ ساڈے ہاں اساں بنگلے کوٹھیاں بنائیں، بوڑھے ماں باپ کو بھوں والی کوٹھی سٹ آنے آئے، کیوں؟ ایک کھنگ دن سہی ساڈے قالین خراب ہوندن، ساڈے کارپٹ خراب ہوندن، بابا تساں کھنگ دیو ساڈی نیندری چ خلل آندے، اس بابے دا دل ہل دے، بیٹا جلے تو ساری رات روندا ہمیں میں ہاتھ تے چاہ کے تے کو کھڑا رہنا ہم، ایویں ہے کہ نہیں؟ اماں دے نال پیار کرائے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میری اماں دنیا تو چلیا گئیں، اگر زندہ ہو میں ہا میں محمد کائنات دا سردار مسجد وچ نماز پڑھیں دا کھڑا ہوا ہا، فاتحہ دے بعد سورت پڑھ رہا ہوا ہا، تے میرے گھر وچوں میری امی میں کو آواز دے وے ہا ابنی محمد، میرے بیٹے محمد، حضور فرمیندے میں نماز تروڑ دیواں ہا، میں قرآن دی تلاوت چھوڑ دیواں ہا، میں دوڑ کے اپنی اماں دی خدمت وچ آ کے آکھاں ہا نعم یا امی، اے میری اماں میں محمد حاضر خدمت۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو انہاں الفاظ سے میں اختتام کریں نا، ایک ادھا منٹ بھی آوی تو میں گھننا، یہ میرا درویش کے نعت خان ہے، تو کو ایک مصرع صرف نعت دا سنے سی تے دل کرے تے خدمت کر چھوڑے ثنا خان رسول اے درویش لوگوں نے، اور انشاءاللہ جمعہ دے اتے بیان بھی تہاڑی اس جامع مسجد دے اندر میں کرے ساں، جمعہ نماز پڑھ سوں تے ہن بس اس نعت دے بعد دعا ہو سی وقت خیرات ہو سی۔ درود پاک پڑھ کے نا محبت نال باواز بلند ہونا سی۔ ساری عمر دی ایہا کمائی ہے، ساری عمر دی، سبحان اللہ، ساری عمر دی ایہا کمائی ہے، ساری عمر دی ایہا کمائی ہے، جگ چھڑ کے سارا آقا، جگ چھڑ کے سارا تیرے نال لئیے، ساری عمر دی ایہا کمائی، ساری عمر دی جگ چھڑ کے سارا، مدنی جگ چھڑ کے سارا تیرے نال لئیے، ساری عمر
عمر دیے کمئی ساری عمر دیے سارے جہان دے پھر کے میں ویکھیا سارے جہان دے پھر کے میں ویکھیا سر تاج داراں دا جھکدا میں ویکھیا سر تاج داراں دا جھکدا میں ویکھیا ود بادشاہی تو ود بادشاہی تو تیری گدائی ہے ود بادشاہی تو تیری گدائی ہے جگ چھڈ کے سارا تیرے نال لئیے ساری عمر دیے جڑی دل نو دے سکون ایسی دوا نہیں ہے جڑی دل نو دے سکون ایسی دوا نہیں ہے کسے دوا دے نال سانو شفا نہیں ہے دیدار تیرا عطا دیدار تیرا ساری دوائی ہے دیدار تیرا ساری دوائی ہے جگ چھڈ کے سارا تیرے نال لئیے ساری عظام اور یا اللہ بزرگان دین دے ارواح کو تحفتاً پیش کرے دے ہوئے یا اللہ خصوصاً اس دا ثواب محترم لال صاحب کو پہنچا یا اللہ انہیں قبر کو جنت باغیں جو ایک باغ بنا یا اللہ انہیں کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ مقام نصیب فرما سونا ربا انہیں دے سیئات و حسنات دے اندر تبدیل فرما بحیثیت انسان انہیں کول جو بھلا لغشاں ہو گئے اپنی رحمت دنال معافچہ فرما سونا ربا سجیاں دعاواں انہیں دے حق کی قبول اور منظور فرما یا اللہ جتنے لوگ آئے بیٹھیں جنہ دے اعزا اقربا رشتہ دار والدین وائی بل دنیا تو رخصت ہو گئے سب دی مغفرت فرما سب دی بخشش فرما صالح خاتمہ ایمان تے فرما مرد وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما سر آخری الفاظ من لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين إنا لله